محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آج کا یہ خوبصورت حال اہل حدیث یوتھ فورس لال مسجد یونٹ کی محنت اور کاوش کی زندہ مثال اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اہل حدیث یوتھ فورس لال مسجد یونٹ کے ہر کارکن کو، ہر فرد کو، اور اس یونٹ کے سربراہ، اس یونٹ کی قیادت صدر محمد عثمان سلفی صاحب، جنرل سیکرٹری رانا نعمان الہی صاحب، اور ناظم مالیات نقیب الرحمان صاحب، حبیب الرحمان ہاشم صاحب، اور تمام وابستگان، ایک ایک فرد، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بچہ جنہوں نے یہ کوشش کی، محنت کی، محبت کا ثبوت فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو سنوارنا، کانفرنس کے لیے بہترین اور خوبصورت پنڈال کا تیار کرنا، اور یہ بینرز، یہ فلیکسز آپ دیکھیں گے، یہ تاریخ ہے جماعت کی الحمدللہ۔ اکابرین کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ اکابر کے اسماء گرامی ہیں جو توحید و سنت کے فروغ کے لیے، ختم نبوت کی اشاعت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے وقار کے لیے اپنی ساری زندگی تگ و دو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور پروردگار ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے توحید و سنت کی آبیاری کے لیے محنت شاقہ اور جہد مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان جو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، جو جگر گوشہ ہیں، غواص بحر قرآن، مناظر اسلام، خطیب پاکستان، شیخ القرآن حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے جگر گوشہ، ان کے نور نظر، ان کی محبت عقیدت کا مرکز اور محور، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، رب کی توفیق سے، جس طرح وہ جماعت کے وفادار تھے، آج حافظ صاحب بھی جماعت کے وفادار ہیں۔ جس طرح وہ امیر محترم کے جان نثار تھے، حضرت حافظ صاحب بھی امیر محترم کے جان نثار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حیاتی میں برکت عطا فرمائے، ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب ابن خطیب، مناظر ابن مناظر، عظیم ابن عظیم، وفادار ابن وفادار، اور جان نثار ابن جان نثار، حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ بلند آواز سے رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے۔ آپ کی آواز آپ کے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہی، اپنے سینے کا زور لگا کے رب کی کبریائی کی، اپنے رب کی کبریائی کی دہائی دیجئے، رب کی کبریائی کی شہادت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری، حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری، حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری۔ حضرات علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال 65 سال ہو گئے نے اس کانفرنس نو جاری و ساری ہوئے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت دیاں کندھاں تک اس کانفرنس نو جاری ساری فرمائے. بلا شبہ یہ تواڈے سب بزرگاں دی یادگار ہے جو دنیا دے موجود نے, کئی دنیا تو ٹر گئے نے, اور ایک روایت بن جاندی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کانفرنس آ رہی ہے, ساڑیاں بزرگاں ایدی بنیاد رکھی سی اساں اس کانفرنس سے حاضری لگوانی ہے. اللہ پاک یہ جذبے قائم رکھے.
لیکن آج راہ تفنن میں یہ بات دیکھ کے ہسنا کہ کئی دوست آتے نے ایک گھنٹہ کانفرنس سے بیٹھے پھر چلے گئے، حاضری لوا لیے جے تو تواڈے بزرگ تواڈے وڈے ایک گھنٹہ ہی بہندے سن تو تسی بھی ایک گھنٹہ بیٹھ کے ٹر جاؤ، تے جے تے اپنے اسلاف دی اپنے بزرگاں دی یادگار سمجھدے ہو پھر جم کے بیٹھو، 2 دن اس کانفرنس نو آباد شاداب رکھو۔ اللہ پاک میرے برادران، میرے محترم رانا خان محمد شفیق خان صاحب پزروری، رانا خلیق خان صاحب پزروری، دیگر برادران، مفتی صاحب، اللہ پاک سب دیاں محنتاں کاوشاں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، امت اس وقت اتحاد اور اتفاق دی متقاضی ہے، اور امت نو جزوی مسائل کھڑے کر کے انتشار دا شکار بنایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ امت دا اکٹھ، امت دا اتحاد اگر ہو سکتا ہے اللہ دے قرآن تے ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دے فرمان تے ہو سکتا ہے۔ لاہور ایک میٹنگ سی، مفتی صاحب ہی میڈیا سے جاندے رہتے ہیں، سانوں بھی کدی اتفاق ہو جائے۔ ایک کمشنر صاحب دی میٹنگ جے میں گیا، ایک مولوی صاحب انہاں سبز رنگ دی پگ بنی سی، منہ جو نہ پان پایا سی، بھولیاں انہاں دیاں لال سن، ایتھے بیج بھی لایا سی۔ انہوں نے پوچھے آگیا جناب تہاڈا کی تعارف ہے، تہاڈی کیڑی جماعت ہے؟ انہیں اگو آکھیا ہم درود و سلام والے ہیں، ہم بولو تنوں حرام ہے بولنا، ہم درود و سلام والے ہیں۔ میں بڑا حیران ہویا کہ یہ عجیب تقسیم ہے جو اس مولوی صاحب نے کی تھی، باقی جڑے بیٹھے نے وہ درود و سلام تو بغیر نے آئی لین دین ایک بار۔ ناصر مدنی صاحب، محمد ناصر مدنی صاحب، حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب۔ یہ نے کہ اللہ جاندہ ہے آگے بڑا پھبدہ ہے، نال کھونڈی چٹی جی رکھ لی۔ اللہ پاک عمر دراز فرمائے۔ تو میرے بھائی جان، میں بڑا حیران ہویا کہ اے امت دی کیسی تقسیم کیتی جا رہی ہے۔ توجہ میری طرف، ہر مولوی بارو باری بولے گا کہ امت دی کیسی تقسیم کیتی جا رہی ہے کہ اے درود و سلام والے نے تے فلاں درود و سلام تو بغیر والے نے، آ دم والے نے، آ یک دم والے نے۔ میں حیران ہوں، خدا دی قسم، ہائے اللہ۔ او بھائی قرآن سب دا ہے، بولو قرآن اللہ بھی، مصطفیٰ بھی، بیت اللہ بھی، قرآن بھی، پیغمبر دا فرمان بھی تے درود و سلام بھی۔ آج ہے نا آپ بول دیں سن بیچے تو مدنی ہے بولنے لگ پہ تھے، ماشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا، آئیے ساڑھے نزدیک درود و سلام دا مسئلہ، ساڑھے نزدیک آقا تے درود پڑھنا سلام پڑھنا دوویں فرض نے۔ بولو بغیر درود و سلام تو ساڑھی نماز ہوندی؟ درود لفظ فارسی دا ہے، عربی زبان کے لفظ صلات جمع صلوات، مخلوق وال منصوب ہوئے تے معنی اے ہے کہ رحمت دی دعا منگ دے، یا اللہ مصطفیٰ دے رحمتاں فرما۔
اللہ پاک وال منسوب ہوئے تو معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر تے رحمتاں فرماندے نے. آئیے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پاک نے فرمایا اور بے شک میں میرے فرشتے نوری ہیں یصلون علی النبی ہے. اللہ پاک بھی نبی پاک دے درود بھیج دینے اور فرشتے بھی درود بھیج دینے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والیو اور میرے نبی پاک تے درود بھی پڑھیا کرو اور میرے نبی پاک تے سلام بھی پڑھیا کرو. میں عرض کرنا چاہنا آئیے ذرا باتاں تے غور کیجئے. جدوں درود منسوب ہوئے مخلوق وال کی مانا فرشتے درود بھیج دینے صحابہ درود بھیج دینے تسی تے میں درود بھیجنے ہاں. ادو مانا کی ہے رحمت دی دعا منگنے ہاں. آئیے سنیے اور جدو اللہ پاک وال منصوب ہوئے کہ اللہ پاک نبی پاک تے درود بھیج دینے ادو مانا کی ہے. ادو مانا یہ نہیں کرنا اللہ پاک رحمت دی دعا منگ دینے. ادو مانا کی کرنا ہے اللہ پاک اپنے پیغمبر تے رحمتاں کر دینے. پہلو مانا مخلوق وری کی ہے رحمت دی دعا منگ دینے. اللہ پاک وری یہ مانا کرنا کیوں سارے دعا کدے اگے منگ دینے تے اللہ بھی کسے اگے منگ دے بولے جے. اللہ پاک کسی اگے دعا نہیں منگ دے. اللہ پاک نے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ذرا گوڑے چھڑو چھڑ دو نیند آن دئی. آج موسم بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ. ذرا موسم کی خوشی کہو سبحان اللہ. ذرا اونچی ہاتھ چوکے کہو اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہنا ہاں میں تے اگے ہی آنا نہ سونا تے نہ سون دینا ہے نہ پانی پینا تے نہ. آئیے ذرا بات غور کیجئے. سننا تے آنر اللہ پاک درود بھیج دینے مانا اے وے اللہ پاک رحمتاں کر دینے کیونکہ اسی سارے محتاج ہاں. اللہ پاک کسے دے محتاج نہیں. آئیے سنیے تے آنر دلیل کیے. میں قرآن جو دلیل پیش کراں فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هم المهتدون. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندیاں دی ازمائش کرنا اور بھوک دے کے تے خوف دے کے میں ازمائشاں کرنا غریبی دے کے لیلان دے باغ اجاڑ کے میں ازمائشاں کر لینا بڑے بڑے پیارے کو کے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والیاں واسطے. صابرین کون نے الذین اذا اصابتهم
مصیبہ، اور جڑے مصیبت تے صبر کر دینے انا للہ پڑھ دینے، یا اللہ جڑے صبر کر دینے انا للہ پڑھ دینے، بے صبری نہیں کر دے یا اللہ انہاں واسطے اجر کیے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، لفظ صلوات آ گیا، فرمایا انہاں اتے اللہ والوں رحمتاں ہوندیاں نے۔ معلوم ہے جدوں اللہ پاک صلوات بھیجن صلوات بھیجن مراد اللہ پاک رحمتاں فرماندے نے۔ میں عرض کرنا چاہنا جدوں نوری درود بھیجن مانا ہے وے فرشتے رحمت دی دعا منگدے نے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف نبی پاک نے فرمایا جدوں نمازی نماز تو فارغ ہوئے جب تک اپنی جائے نماز جے بیٹھا رہے با وضو رہے رب رب کردہ رہے۔ کئی بندے مسجد جاندے نے بڑے کالے ہوندے نے، وہ کدی اینو جاندے نے کدی اینو جاندے نے، تے پھر ویندے نے بھی سوئی تے سوئی چڑھ گئی ہے، مولوی مسئلے تے کیوں نہیں چڑھیا؟ اللہ جانتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا دل لا کے اور رب دے گرجے بیٹھیا کر، تو اللہ پاک دے گرجے بیٹھنا ہے، رب رب کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نوری گھیرا گد لیندے نے، ہائے ہائے تے نوری فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ، فرمایا فرشتے درود بھیج دینے صلات بھیج دینے۔ کی مانا اگے نبی پاک نے خود مانا کر دیتا ہے، آقا حدیث سے فرمان دینے فرشتے کی آندے نے اللہم اغفر لہو وارحمو، یا اللہ یہ دے تے رحمتاں کر دے، اللہ یہ دے گناہ معاف بھی کر دے، یہ دے جرماں تے پردے بھی پا دے۔ معلوم ہویا درود جدو فرشتے بھیجن رحمت دی دعا مانگ دے دیں، اللہ پاک بھیجن اللہ پاک رحمت فرمان دے دیں۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے ذرا تھوڑی جی خبر لے لئیے درود دے جھنڈا چکن والے دی، کیونکہ ہر وقت گل جو ہے جی اسی درود و سلام والے ہیں، اسی درود و آئیے سنیے دھیان ساڑھے نزدیک نبی پاک دے درود پڑھنا فرض ہے۔ جو آدمی درود پڑھن جے سستی کردہ ہے وہ کتا کار ہے، جڑا انکار کردہ ہے وہ کفر کردہ ہے۔ اس تو بڑی گل کو ہے، اور جڑا آکے میں درود مندہ ہی نہیں جا رب دی قسم میں وابی آندہ وہ کافر ہے، کیونکہ درود اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے تے پیغمبر دے فرمان نال بھی، تے ایک عید دا انکار کفر ہے، نبی پاک دی ایک صحیح حدیث دا انکار کفر ہے، مسئلہ عقیدے دا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا آئیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والے ہو اور میرے نبی پاک تے درود بھی پڑھیا کرو، سلام بھی پڑھیا کرو۔ یہ صلو بھی حکم ہے، سلمو بھی حکم ہے۔ علماء دی جماعت بیٹھی ہے، جدوں نبی دا حکم ہوئے جدوں اللہ دا حکم ہوئے وہ کام کرنا فرض ہے۔ بولو کام کرنا اسی آنے اتحیات وچ آخری تشہد وچ، تشہد پہلا ہے پھر بھی پڑھنے ہیں، اور تشہد آخری ہوئے ساڑھے نزدیک آقا تے سلام پڑھنا بھی فرض ہے، درود پڑھنا بھی، بغیر درود تو نماز ہوندی۔ جنہیں درود دا جھنڈا چکیا ہے
اپنی فقہ پڑھ کے ویکھے او دے نزدیک بغیر درود تو بھی نماز ہو جاندی ہے. کیوں بھی ساڑھا پیار کے درود نہ ہوتا پیار ہے. اور سانو آنا درود دا منکر. میرا بزرگ جمعہ پڑھانے ہیں بڑے گزے جاندہ ہے اور منو منکر آنا تو منکر تیرا پیو منکر. میں عرض کرنا چاہنا آئیے یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. میں عرض کرنا چاہنا ایک گجرات دے مولوی صاحب انہاں تفسیر لکھی تفسیر نعیمی 16واں پارہ سورہ کہف. اس تفسیر نعیمی جے فرماندے نے آندے نے درود ابراہیمی بغیر نماز کے پڑھنا منع ہے. یہ بلا کیڑا مولوی ہے جڑے درود دا جھنڈا چک دے درود دے جھنڈے والے اور جڑے آنے درود السلام والے ہیں آندہ بغیر نماز تو درود ابراہیمی پڑھنا منع ہے. پھر کہو استغفر اللہ. پوچھیا گیا مولوی جی تو انہوں تے درود نال پیار ہی بڑا ہے تو ہی تے 24 گھنٹے درود و سلام والے یہ کی گل ہے درود ابراہیمی پڑھنا منع کیوں ہے؟ آندہ اس واسطے کہ قرآن کے دوویں لفظ کٹھے نے صلو و سلمو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. نماز کے دوویں شیواں پڑھ دے ہو سلام بھی پڑھ دے ہو درود بھی پڑھ دے ہو. جدوں بغیر نماز تو پڑھو گے تے کلا درود پڑھو گے. لفظ دوویں کٹھے آئے نے ایک کٹھیاں تے عمل چاہیے ہے لہذا بغیر نماز تو درود ابراہیمی پڑھنا منع ہے. بڑا میں نے کمال نکتہ ہے. میں عرض کرنا چاہنا مولوی جی اور سنتے ہیں رب قرآن کے 20 وراں کہندہ ہے توجہ کرنا یا ایو الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو زکات ہن گجراتوں منع ہویا ہے لفظ جڑے دو آن انہاں تے کٹھا ہی عمل کرنا ہے کیوں بسور والے تگڑے ہو جاؤ ہے جی. اور درود و سلام دا جھنڈا چکن والے مولوی نے ایک گل کہی ہے لفظ دوویں کٹھے ہون تے من دوواں دے عمل کٹھا ہوندا ہے لہذا رب کہندا نماز قائم کرو زکات بولو بولتے رہیے. فجر دی پڑھی نال ہی زکات زور دی پڑھی نال ہی عصر دی پڑھی نال ہی مغرب دی پڑھی نال ہی زکات عشاء دی پڑھی نال ہی زکات. اگلے دن مولوی مسجد میں کلا بہ رہے گا اور کوئی آمدہ بھائی جان تو آنا 2 لفظ اور میں آنا سن حدیث کے 5 لفظ کٹھے آؤندے نے. بنیاد اسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت. آقا فرماندے نے اب 5 لفظ فرمایا کلمہ نماز روزہ زکات حج. اور مولوی جی آپ 5 کٹھے آئے نے کیوں آپ 5 تک عمل کر لو گے کٹھا ہی کوئی ہے مائی دا لا جڑا ہاتھ چکے وہ کٹھا ہی نال ہی کلمہ نال ہی نماز اسے ٹائم ہی روزہ اسے ٹائم ہی زکات اسے ٹائم ہی حج نہیں ہو سکتا. اور اصل گل کی ہے مولوی جی
اور جدو کلمہ پڑھ لیا نماز دا ٹائم آیا نماز پڑھنی ہے، زکاة دا وقت آیا زکاة دینی ہے، روزے دا وقت آیا روزہ رکھنا ہے، اور حج دا وقت آیا حج کرنا ہے۔ یہ دا معنی یہ نہیں یہ لفظ کٹھے آگے تو سارے دے کٹھے عمل کرنا ہے۔ خام خادی جہالت۔ یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آج یہ آیت چھڑنی نہیں انشاءاللہ، یہ سمجھا کے جانا میں درود و سلام ہے کی میں عرض کرنا جنا سلام کی ہے التحیات للہ پڑھو والطیبات آگے پڑھ دینی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی، یہ ہے سلام، سلام دیو آپ پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میرے بزرگوں نے ماندہ ہے عبداللہ صاحب السلام علیکہ ایوہ النبی، سلام دیو آپ اے نبی، یہ سیگا حاضر دائے لہذا معلوم ہے نبی پاک موجود نے۔ نبی پاک وہ تاں تے جلسہ ہوندہ ہے، مسرور تے کرسی خالی، ڈسکے ویکھو تے کرسی، اور بولو وزیر آباد ویکھو تے کرسی، سیالکوٹ ویکھو تے کرسی خالی، اور گجرات ویکھو تے کرسی خالی، گجران والے کرسی خالی، شیخو پورے کرسی خالی۔ یہ کی ہے جی؟ مولوی نے پکڑ بندے ہیں دم پہ دم پڑھو درود حضرت ہیں یہاں موجود۔ میرا چاچا مولانا عبداللہ نصار ننگی تلوار اور آگیا میں نے کہتا بخائی دے، اوہ آقا کرسی سے بیٹھے میں نے بخا دے ہوئے، اوہ اتریا وہ جے بخانا نے آتی لوا دے۔ یا ایوہ الذین آمنوا، میں عرض کرنا چاہنا آئیے آندہ مولوی جی سنت انر السلام علیکہ ایوہ النبی۔ آوارہ بدے میری تقریر نہیں سن دے، سمجھدار سن گے انشاءاللہ اللہ تیانہ گل کری جاؤ تو توجہ نہ بات سن دے جاؤ۔ السلام علیکہ ایوہ النبی، سلام دیو آپ پہ اے نبی، آندہ حاضر دا سیگا ہے لہذا نبی پاک موجود نے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور نہ کیا اور جمیں زمانہ ماضی چے کلام بنایا جائے او دی درائی اونجی کری دی ہے، درائی او دی اونجی کری دی۔ اجھے سمجھ نہیں آئی، ہزاراں سال پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام فرعون آواز مار دینے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ، تے آج بھی اونجی پڑھنے پہ ہیں، آج بھی بولو اے فرعون اونجی درائی اونجی کرنے پہ ہیں، تبدیلی کرنی اجے سمجھ نہیں آئی۔ جھٹکا کے طریقہ اللہ پاک مغفرت کرے میرے بزرگ دی خدا دی قسمیں بڑے جھٹکے انداز سے مسئلہ اور کہا سونا ہے اور عبداللہ شیخ پوری طرح مسئلہ سمجھائے۔ منڈا گیا ہے باہر دے ملک تے منڈا باہروں خط کلدا ہے تے بابا جی نو خط پڑھنا نہیں آؤندا، پنڈا جے بندے سادے ہوندے سن، خط پڑھنا نہیں آؤندا تے بابا خط لے گیا ڈاکیے کول، ڈاکٹر کول، مولوی کول، ماسٹر کول، قاری کول، حکیم کول، خط پڑھ دیو میرا یار، میرے پتر دا خط آیا۔ ہن جناب جس وقت خط گیا ہن ڈاکٹر صاحب خط پڑھ دینے تے کی پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے ابا جان السلام علیکم۔ مولوی بھی خط پڑھ دے تے کی آندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے ابا جان السلام، اور ماسٹر بھی آندہ ہے، قاری بھی آندہ ہے، حکیم بھی پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے ابا جان السلام۔ یہ ابا جان کدھا ہے؟ بولو یار،
ابا جان کدا ہے؟ منڈے دا۔ یہ ڈاکٹر کیوں نہ میرے پیارے ابا جان؟ وہ ماسٹر صاحب خط پڑھ دیا کیوں آندے نے میرے پیارے ابا جان؟ مولوی صاحب کیوں آندے نے میرے پیارے ابا جان؟ حق دے نا بھی کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او دے پیارے ابا جان السلام علیکم، حق دے بھی یہ نا، پر کی پڑھ دے بنے میرے پیارے؟ ڈاکٹر بھی آندہ میرے پیارے، اور کہہ دے ہو ماسٹر بھی آندہ میرے پیارے، اور مولوی بھی آندہ میرے پیارے ابا جان۔ ابا جان دے او دائے جڑا باہر دے ملک بیٹھا ہے، اے کیوں آندے نے ابا جان؟ اور اصل گالے وے او خط جویں آئے او دی پڑھائی انجی کری دیئے، او دی درائی انجی کری دیئے، او دی ریویژن انجی کری دیئے۔ انہاں کیا سونا ہے؟ اور عبداللہ شیخوپوری آندائی اور سانو خط آیا مدینیوں، التحیاتو للہ والصلواتو والطیباتو السلام علیکہ ایہا النبیو، اور جمیں خط آیا ہے وابیاں انجی پڑھ کے سنایا ہے۔ گال دی سمجھ لگی جائے کہ نہیں؟ یہ ہے میں آندہ حاضر ناظر ہے۔ اصل گل ہے جدو درود بنے، جدو سلام بنیا سی ادو نبی پاک موجود سن، ادو نبی پاک تے جویں کلام بنیا وہ درائی انجی کرنی نا جویں میرے پیارے ابا جان ہے جی۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جناب قرآن جے لفظ محمد کنی مرتبہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنی مرتبہ ہے؟ پسروری علم والے نے اللہ زیادہ کئی تھا جلسہ کرو نا وہ کو پتہ بول ہی کوئی نہیں، وہ دس ہی نہیں، بولو بھی کنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ۔ گل میں خاص کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ قرآن کے لفظ محمد 4 مرتبہ، تاں دے بابا بڑے پیار سے آندھ ہے انہوں نام محمد دا جدوں لئیے، اچھی کہو سبحان اللہ، نواب لگے اس میں ہی خبریں کہو سبحان اللہ، ناراض نہ ہویا جو تڑنا پیار نہ گلا کرنے میں۔ نون نام محمد دا جدوں لئیے اور 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں، اور جزاں موندیاں ساریاں ایک ہومن سگوں ساوے حلق پیار وچوں۔ اور میں عرض کرنا چاہنا آئیے نون نام محمد دا جدوں لئیے اور 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں، ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی جدا ہونا نہ چان پیار وچوں، اور جزاں موندیاں ساریاں ایک ہومن سگوں سا آوے حلق پیار وچوں، اور سم سام محمد دا نام سونا اساں پرکھے آئی اور سارے جان وچوں۔ ایک بابا اور بڑے پیار وچ صدقے جائیے آندہ ہے پیارا نام محمد والا، تو گاج کے پڑھو صلی اللہ ہو، اور پیارا نام محمد والا تے جس دم عاشق منہ علاوے، ایک لب دجی لب تائیں اور کوٹ کوٹ جپیاں پاوے، تے جس نو نہیں اعتبار او آگے تے پھر آزماوے، صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے۔
ذرا سارے نام بولو آقا دا نام بولو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے ایک لفظ دوسری لفظ نہ مل رہی محمد صلی اللہ میں عرض کرنا چاہنا قرآن پاک جے 4 مرتبہ اس میں محمد قاری صاحب جماعت کرا رہے نے قرآن جے پہلی مرتبہ لفظ محمد سورہ آل عمران دوجی مرتبہ بھائی سورہ فتح تیجی مرتبہ سورۃ الاحزاب چوتھی مرتبہ سورہ محمد 4 مرتبہ قاری صاحب جماعت کرا رہے نے تے قاری صاحب پڑھ دے نے جماعت کرا دیا تلاوت کر دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ پیچھے سنیا مقتدی نے انہیں پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے دوران ہی انہیں پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب جماعت کرا رہے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پیچھے مولوی پڑھ لیا صلی اللہ بے ساختہ انہیں پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو بعد جھگڑا شروع ہو گیا یہ نماز کیسی ہے انہیں نماز دے دوران امام دے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے آئے مسئلہ کیا مسئلہ پوچھنے واسطے گئے اس مولوی کل جدے کل درود دا جھنڈا ہے توجہ میری طرف درود دا جس مولوی کل درود دا جھنڈا ہے مسئلہ پوچھے آؤں دے کلوں اے مولوی جی ایسی نماز دا کی بنے گا مولوی جی میں نماز دے وچ امام کلوں لفظ محمد تلاوت جے سن کے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے میری نماز کیسی ہے جھنڈے والا مولوی آندہ ہے بہار شریعت امجد علی چشتی کہندہ ہے اے نماز باطل ہے یہ نماز اب بولو نماز اور پوری نماز ہی لے گئی اور چنڈے اور درود و سلام والے تینوں بڑا پیار ہے درود و سلام نہ اتنا تینوں پیار ہے اتنا ویر کیتا ہی پوری نماز ہی لے گئی ہیں جے وہ غریب پانی بیٹھا ہے کہ تو آکھے تیری نماز باطل ہے میں عرض کرنا چاہنا وہ گیا آج بندہ چوک دال گران لاہور حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب کو رحمت اللہ ہائے ہائے حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب خدا دی قسم ہے نوجوان نسل نوی انہوں کی پتہ ہے روپڑی صاحب کی شیسا ہائے ہائے جتھے کھلو گیا شیر کھلو گیا ہاں جی پاہمیں پھٹے دے کھلو گیا دل کرا مار رہا عبدالقادر تیار ہے مناظر بعض 24 گھنٹے آ رہے اللہ پاک انہاں بزرگانیاں قبرہ جنت دے بغیچے بنا دے میں عرض کرنا چاہنا بندہ چلا گیا چوک دال گران لاہور حضرت عبدالقادر روپڑی صاحب دے چاچا جی حضرت عبداللہ محدث روپڑی کو حافظ جی میں نماز دے دوران میں قاری دی تلاوت سن کے لفظ محمد سن کے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے حافظ جی میری نماز کیسی ہے درود دے جھنڈے والے نے کیا ہے تیری نماز باطل ہے حافظ جی تسی دسو میری نماز کیسی ہے عبداللہ محدث روپڑی فرماندے نے نماز ٹھیک ہے
اٹھائیے فتاوی اہل حدیث حافظ اللہ روپڑی، اوے نماز ٹھیک ہے اور تیرا درود نال پیارے وے جے کو پول گئے سر پیچھے درود پڑھ بوے تو آنا نماز ہی گئی ہے، منو آنا درود دا منکر، پھر وہی گل تو منکر تیرا پیو منکر، منو درود دا منکر کیوں آنا ہے؟ اور سن اسی درود پڑھنے ہیں پر کیڑا پڑھنے جیڑا مصطفیٰ دسے آئے، بولو جیڑا مصطفیٰ نے بنوٹی پڑھ دے، اور بولو بنوٹی یہ درود تاج درود بولو درود ہور تنجینہ ہور ماہی لکھوی ہور لکھی ہاں فادر اجل آ گیا ہے، ہاں جی ہوں میں دیکھیا ہے، ہاں جی درود لکھی ہاں جی ہور ہزاری درود اور درود فیصلہ آبادی چنگ بازاری وہ بھی ایک ہے جی الصلاۃ والسلام علیکہ۔ میں عرض کرنا چاہنا جیڑی شے جعلی ہوئے جیڑی شے وہ دے کمی رہ جاندی ہے، پھر کمپنی والے اشتہار دے دیں اخبار دے بھئی ساڈا جڑا برانڈ ہے نا وہ دے اے خوبی ہے تے جنہ نقالی کیتی ہے جعلی بنائی ہے وہ دے وچ اے چیز کوئی نہیں، یہ کمی ہے۔ اور سنتے ہنل اور جڑے درود میرے نبی پاک دسے نے اونا درودان دے وجہ کی ہے اللہم یا رب، اونا درودان دے وجہ کی ہے یا اللہ نبی پاک دے رحمتاں بھیج، نبی پاک دے جیڑا درود بناوٹی ہے او دے وجہ کی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ، درود ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، اے اللہ کے رسول۔ درود بھیجنا کنے میں بولو، اور کنے بھیجنا ہے بول دے نہیں جے، کنے بھیجنا ہے اللہ نے اوہ نام وچ لیا سو انہوں آکھیا سو، اور بولو اور بغیر رب نو کہن تو میں کہاں کہ یا اللہ اللہ پاک سونے اپنے پیغمبر دے درجات بلند کر، اے تے گل پہنچ دی ہوئی نا، درجات بلند ہون درود ہوئے سلام ہوئے، یہ نہیں وہ ڈاک خانہ دے وجہ آئی کوئی نہیں تے تیرا خط کی میں پہنچتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور جڑے درود نبی پاک نے دسے نے ہوتے کی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر درود جڑا مصطفیٰ کو ثابت ہے وہ دے وچ اللہ پاک نو خطاب کیتا گیا یا اللہ اپنے سونے نبی دے رحمتہ فرما۔ میرے بھائی جان تے جڑا جعلی ہے وہ دے وچ اے جدی گل موجود ہے، آئیے ذرا سنیے تے نل اللہ پاک دے فضل و کرم نل میں عرض کرنا چاہنا سنتے نل آندہ مولوی جی درود ذرا مختصر جا چاہیے اب وظیفہ کرنے واسطے کیوں بھئی یہ دل کردہ درود پاک دا وظیفہ کریا کریے کہو انشاءاللہ۔ بڑی پیاری گل کہی میرے بزرگ نے امیر محترم حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب نے شیخو پورے خطاب کر دیا بہت بڑے جلسہ عام چے، حضرت نے فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اہل علم جان دینے حضرت شاہ ولی اللہ کو پوچھا گیا شاہ جی کیا وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ خاندان کا بر صغیر میں بے حد احترام ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کے بزرگوں کا بڑا احترام ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کہنے لگے میں تو یہی سمجھتا ہوں ایک ہی بات ہے،
ہمارے خاندان کے جتنے بھی اکابر تھے، بزرگ تھے، آقا پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ پاک انسان نو بڑی اچھی شان دے چھڑ دے، نبی پاک دے کثرت نہ درود پاک پڑھیا کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے بغیر نماز تو وظیفے واسطے درود پاک مختصر بڑا جامع اتنا بھی جیسے سورۃ نسائی شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک اور یہ بھی نسائی شریف دی روایت، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ، اب بالکل مختصر تے جامع درود، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علی النبی، ذرا سارے 3 مرتبہ پڑھ دے ہوئے، سارے ہی یاد ہو جانا چاہیے۔ بڑا انتہائی آسان درود میں عرض کرنا چاہنا، آئیے سنیے دھیان نال۔ ایک آندہ مولوی جی جڑا تو درود بنایا ہے، آندہ کا کیڑا بنایا ہے؟ آندہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمہیں تے درود کولوں بنایا ہے؟ سن لا ایویں گل نہ کریا کرو، اور وہابیاں کو دلیل ہوندی ہے، بولو اہل دیساں کو دلیل ہوندی ہے۔ ہاں ہاں، میرے ابا جی نے، والد صاحب نے اذان کہی، بارش بڑی زوراں چے، مدنی صاحب، مدنی بھی میرے بزرگ دا بڑا خاص معتقد ہے، ہاں جی، جناب اذان کہی تے بارش زوراں چے، اونا نا اذان دے وچ الفاظ جڑے حدیث سے ہوندے نے، الا صلو فی الرحال، خبردار نمازاں کراں جے پڑھ لو، ہے جی، وہ لفظ نہ پڑھے۔ سویرے سارے مولوی کٹھے ہو گئے چیئرمین کو، انہوں نے کہا چیئرمین صاحب عبداللہ نے اذان ہی بدل چھڑی ہے، حافظ عبداللہ نے اذان ہی بدل چھڑی ہے۔ چیئرمین سیانا سی، وہ آندہ گل سنوئے، اوہ وہابی ہے انہیں حدیث لے ہونی جے، اوہ وہابی یہ انہیں حدیث ہے، ہائے ہائے ماشاءاللہ ساڑھے بارے تاثر ہے، یہ کیا ہو معذرت صاحب، یہ وہابی یہ انہیں حدیث ہے لے ہونی ہے۔ آج سن میں عرض کرنا چاہنا، صحیح مسلم شریف صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مصطفیٰ تو ثابت کراں، صحیح مسلم شریف نبی پاک قیامت دیاں نشانیاں بیان فرما رہے نے۔ آقا فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع دمشق دے منارے تے 2 فرشتیاں دے پراں دا سہارا لے کے نازل ہونگے۔ اس حدیث جے کی ہوندہ ینزل عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کی ہوندہ ینزل عیسیٰ، لہذا یہ درود حدیث جو ثابت ہے مولوی جی، یہ درود حدیث جو ثابت ہے، اسی جالی کم کوئی نہیں کر دے۔ ہاں جی، میں عرض کرنا چاہنا آئیے درود پاک دے مواقع، اذان تو پہلے، اذان تو بعد، اذان تو نبی پاک نے فرمایا ہے اذان تو بعد جڑا درود پاک پڑھدا ہے اللہ پاک 10 رحمتاں کر دینے۔ دوجی حدیث حقت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اور نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن میں اس بندے دی شفاعت کرانگا، انشاءاللہ شفاعت نصیب ہوئے گی۔ کیوں بھی حوض کوثر تے جام، اب بولا گج کے حوض کوثر تے جام پیاں گے۔ ایک میں بابا آندہ پترا ہر تقریر جی آگر لازمی آکھا کر، میں کیڑی بابا جی؟ آندہ ہے یا اللہ نہ دیدار مکے نہ جام مکے ہے بھائی، انشاءاللہ میں عرض کرنا چاہنا سنتے آنل اسی درود پاک پڑھنے آزان تو بعد
تے او دا ثواب کی ہے 10 رحمتاں پیغمبر دی شفاعت جڑا درود اذان تو پہلے پڑھدا ہے اذان تو پہلے پڑھدا ہے میں فتویٰ لاواں تے لا دیاں فتویٰ لا دیاں عربی جے عربی جے فتویٰ لانا ہے اردو پنجابی جے نہیں لانا کیس ہوئے تھا کیوں مفتی کے فیصلہ صاحب ایویں زمان تک کراندہ رہیں گا نہیں ہاں جی او فتویٰ عربی جے کل بدعت ضلالہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار درود پاک الحمدللہ اسی پڑھنے ہاں مسجد داخل ہونے لگے بھی حدیث تو ثابت ہے اور میرے بھائی جان تشہد پہلا ہوئے تشہد دوسرا ہوئے حدیث پاک جو ثابت آئیے اور درود پاک نماز جنازہ دوجی تکبیر تو بعد بھی بولو آندہ مر گیا مردود ہے نہ فاتحہ اور سانو یہ کہ یہاں پہ کوئی آندہ مر گیا مردود ہے نہ فاتحہ نہ درود ہے میں نہ مولوی جی اسی فاتحہ بھی پڑھنے ہیں تے بولو درود بھی اور اسی فاتحہ بھی پڑھنے ہیں میری جماعت دا کوئی عالم ہوئے کسے پنڈ دا کسے شہر دا کوئی بڑا کوئی چھوٹا جنازہ پڑھاندہ تے کی پڑھدا ہے پہلی تکبیر تو بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دوجی تکبیر تو بعد پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور تیجی تکبیر تو بعد پڑھدا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اللہم اغفر له ورحم وعافی وعفوان اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وعبل جوارک اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہی اور میری جماعت علماء اور رو رو کے دعاواں بھی پڑھ دینے خدا دی قسم غیر اہل حدیث لوگ آندے نے یار میں مر جان تے میرا جنازہ اہل حدیث مولوی پڑھائے میرا جنازہ اہل حدیث میرے بزرگاں کا جنازہ آیا شیخو پورے دیوانے سارے گئے ماشاءاللہ توحید والے گئے توحید دے پرستار گئے اللہ پاک سب نے جزا دے بڑی دنیا جنازے تو بعد ضلعی ناظم جہاں سرکاری ہوں سی ادوں وہ جناب بیٹھ گیا صحافی سارے بیٹھے نے اپنے دفتر سے بیٹھا کمپنی باغ سی نالی کا دفتر سی انہیں کہا بھی آج میں جنازہ پڑھے ہے تے میں تے وصیت کرنی کہ میرا جنازہ پڑھائے تے کوئی اہل حدیث مولوی پڑھائے وہ سارے صحافی چیم گوئیاں انہوں نے کہا چوری صاحب چالیے تسی کر دے ہو ساتے دسویں تسی کر دے ہو 11ویں 12ویں تسی کر دے ہو آج جنازے دی واری آئی دے میرا جنازہ کو وہابی پڑھائے انہوں نے کہا یار گل سیدھی ہے ساڑھے جڑے مولوی نے جھڑکا کر دینے وہ وہابی جنازہ پڑھائے گا کوئی 10 منٹ رب نہ کہانی دے پائے گا نا کیا بھائی اللہ جاندہ ہے آج جنازہ ہوں دے آجے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم جتی کتے کپڑے کتے لے آؤ شریف ساری عمر چولا ماردہ رہے ہیں قوم نہ وفا نہیں ہوگی تھی مردیاں بھی لے گئے ہیں اب مردیاں بھی دا خیال نہیں ہو کیتا اور رب دی قسم ہے اور اہل حدیث دی شان ہے
کہ غیر اہل حدیث کہے کہ میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے ایویں نہ آکھیا کر تانے نہ دیا کر، اسی درود بھی پڑھنے ہیں تے بولو سلام بھی گج کے بولو، ڈر دے پھر درود بھی پڑھنے ہیں تے سلام بھی۔ اور اس ملک جے انشاءاللہ جب تک وہابی زندہ حق دی گل ہوندی رہے گی، بولو قرآن و سنت دے نعرے وجدے رہن گے۔ اللہ کے دعا ہے جو میں بیان کیتا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔